یہ جی ہم بالکل قریب پہنچے ہیں، جیسے یہ تھوڑا سا موڑ ایسے مڑیں گے سامنے بہو سلطان پاک کا مزار ہے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف ورلڈ وائڈ۔ دوستوں، ہم آج کا سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں سلطان العارفین سلطان باہو کے مزار کی طرف، اور آج کا دن کا ہمارا ولاگ جو ہے سلطان باہو کے مزار پر ہوگا، اور راستے میں جتنے ہی مناظر آئیں گے ہم وہ آپ کو دکھاتے ہوئے جائیں گے۔ ہیڈ محمد والا ہو گیا، اور بھی خوبصورت راستے میں جو مناظر آئیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ باہو سلطان کی مزار کی زیارت بھی کروائیں گے، اور ہم اپنی اس بائک سوزوکی GS 150 اسپیشل ایڈیشن پر جا رہے ہیں۔ میں جا کر ریڈی ہوتا ہوں اور اس کے بعد ہم روانہ ہوتے ہیں۔ ہم ملتان کینٹ سے روانہ ہو رہے ہیں اور صبح کے تقریباً 6 بجے ہیں۔ یہاں سے باہو سلطان کا سفر تقریباً 110 کلومیٹر ہے۔ آج ہم آپ کو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی مکمل تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو باہو سلطان مزار کی زیارت بھی کروائیں گے۔ آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ساری معلومات بھی دیتا جاؤں گا۔ تو یہ جو چوک ہے یہ کینٹ کا مین چوک ہے، جس کو بونجی چوک کہتے ہیں، اور یہاں سے آگے اب یعنی کہ کینٹ کا مین ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم عام روٹین کے دنوں میں اس جگہ سے گزرتے ہیں تو بالکل انتہا کا رش ہوتا ہے۔ یہاں سے گزرنے کا بھی راستہ مشکل سے ملتا ہے، لوگ گاڑیوں سے، کاریں، اور رش ہوتا ہے انتہا کا، کیونکہ یہ کینٹ ملتان کا مرکزی ایریا ہے۔ یہاں پر بہت ہی مشہور بڑے بڑے ہوٹل اور بڑے بڑے پلازے موجود ہیں اور شاپنگ مال موجود ہیں، جس کی وجہ سے عوام انتہا کی یعنی کہ پورے ملتان سے اور باہر سے بھی یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے یہاں پر آتی ہے۔ اور یہ نیو پلازے ابھی بنے ہیں، یہ سامنے بھی ابھی امتیاز پلازا، یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ابھی نیو بنا ہے۔ تو ابھی یہ عمارات بڑھتی جا رہی ہیں اور بنتی جا رہی ہیں، اور سامنے جو چوک آ رہا ہے اس کو SB چوک کہتے ہیں۔ یہ اب ہم SB چوک کراس کریں گے لیفٹ ہینڈ، اور اس کے بعد ہم فیول ڈلوائیں گے۔ فیول ڈلوانے کے بعد پھر ہم آگے روانہ ہوں گے۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور ہمارا ارادہ یہ ہے ہم صبح صبح اسی وجہ سے نکلے ہیں تاکہ جمعۃ المبارک ہم باہو سلطان پاک جا کر ادا کریں۔ اور یہ کینٹ کا مین ایریا ہم کراس کرتے ہوئے ایئرپورٹ کی طرف والا راستہ جا رہے ہیں، جو کہ یہ کراس کرتے ہوئے ہم 1 نمبر چنگی سے ہم جا کر ہیڈ محمد والے مین جو بائی پاس والا روڈ ہے ہم اس کے اوپر یعنی کہ انٹر ہوں گے، اور اس کے بعد ہم ہیڈ محمد والے پہ پہنچیں گے۔ یہ اب ہم ہیڈ محمد والے مین جو بڑا بائی پاس والا روڈ ہے جو کہ سیدھا بھی جائے گا تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر تقریباً آگے جا کر ہیڈ محمد والا آ جائے گا۔ دریائے چناب بھی آئے گا، وہ بھی ہم کراس کریں گے۔ اس یہ ہم آپ کو اسی کی ویڈیو دکھا رہے ہیں۔ یہ مین پل ہے جہاں سے یہاں پانی آ رہا ہے، اور اس پل میں سے گزرتے ہوئے نیچے بالکل گرتا ہے اور پھر نیچے سے نکل کر اور اس طرف ٹرن کرتا ہے، اور انتہا کا پانی تیز رفتار سے یہاں سے گزر رہا ہے۔ اور یہاں اکثر اوقات عید پر اور اس طرح کے مقامات پر بہت ہی عوام اور رش رہتا ہے، لیکن ہم صبح صبح نکلے ہوئے ہیں، ابھی سورج طلوع ہوا ہے تو ابھی رش نہیں ہے۔ جوں در جوں سورج بڑھتا جائے گا تو عوام آتی جائے گی۔ تو اب ہم روانہ ہو چکے ہیں باہو سلطان کی طرف۔ یہ ہے جھنگ روڈ،
यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर तकरीबन रह गया सफ़र हमारा, जो कि अभी हमने इसी रोड के ऊपर करना है। हज़रत बाहू सुल्तान का ताल्लुक़ सिलसिला सरवरिया कादरिया से है। आपका मज़ार शरीफ ज़िला झंग के तहसील शोरकोट के करीब वाक़ है। ये सारा इलाका तारीख़ी अहमियत का हामिल है। जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान पर हमला किया तो इसी इलाके को उन्होंने अपनी छावनी बनाया और मुग़ल बादशाह शहनशाह शाहजहां ने सुल्तान बाहू के वालिद साहब को दरिया चनाब के किनारे पर एक वसी जागीर अता की और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर हज़रत बाहू सुल्तान की मजलिस से फैज़याब भी हुआ करते थे। मैं शहबाज करां परवाज़ां विच दरियाए करम दे, ज़बां ता मेरी कुन बराबर मोड़ां कम कलम दे, अफलातून अरस्तू वर्गे मेरे अगे किस कम दे, हातिम जे कई लख करोड़ां दर बाहू दे मंगदे। यहाँ पर एक चौक आया है तो हम यहाँ पर रुके हैं। हमने कहा चलो कोई नाश्ता कर लें। आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं काफ़ी दूर से हम देखते हुए आ रहे हैं तो हमें किसी भी चौक पर किसी भी कोई दुकानें या शॉप्स आती हैं तो हमें कहीं से भी नाश्ता नहीं मिला। नाश्ता तो मिलता है चावल चने वगैरह, लेकिन वो खाने को दिल नहीं कर रहा था, और नान वगैरह मिल रहे थे तो वो खाने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि पेट ख़राब होता है उससे। तो यहाँ हम रुके थोड़ी देर के लिए और हमने फिर पानी पिया और पानी से ही थोड़ा सा स्टेबल हुए। हमने गुजारा कि हमने कहा चलो फिर नाश्ता आगे जाकर मज़ीद किसी न किसी बड़े चौक पर या बड़े मरकज़ में या बड़े होटल पर जाकर करेंगे, जहाँ पर भी हमें इजीली कोई खाने के लिए अच्छा नाश्ता मिल जाएगा। मैं तकरीबन पिछले काफ़ी 15-20 किलोमीटर से नोट करता हुआ आ रहा हूँ। ये हर तरफ यानी कि पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। ये पहाड़ तो नहीं है, खैर रेत के टीले हैं बड़े बड़े। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी दिलचस्प लगी है मुझे देखने की कि यहाँ लोगों ने बड़े बड़े फार्म बनाए हुए हैं और ये पौधे और ये इन्होंने लगाए हुए हैं और रेत के अंदर ये बिल्कुल लंबी लाइनें लगा कर इनको पौधों को इन्होंने बीजा हुआ है। तो छोटे छोटे पाइप हैं जिनके ज़रिए से इन पौधों को यानी कि पानी दिया जाता है मोटरों से और बड़ी टरपैनों वगैरह से। तो बड़े बड़े फार्म बनाए हुए हैं, ये अच्छी बात है। चलो इस पहाड़ी इलाके को इन्होंने आबाद किया हुआ है। हज़रत बाहू सुल्तान का शिजरा नसब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर मिलता है। हज़रत सुल्तान बाहू के वालिद गिरामी का इस्म मुबारक हज़रत सुल्तान बाज़ैद मोहम्मद है। आपकी कौम मुबारक आवान है। हज़रत सुल्तान बाहू की वालदा मोहतरमा का नाम हज़रत बीबी रास्ती है। आप आरफा कामिला खातून थीं। हज़रत सुल्तान बाहू का उर्स मुबारक यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक होता है। जब हम आएंगे तो मुल्तान से इस रास्ते से आएंगे तो ये यू टर्न हम क्रॉस करके तो फिर इस तरफ मोड़ेंगे। ये बहू सुल्तान की तरफ यानी कि ये रोड मुड़ रहा है और ये चौक हम ऐसे मोड़ेंगे तकरीबन यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर मैक्सिमम। सीधा ही रोड मेन खूबसूरत वीआईपी रोड बना हुआ है माशाल्लाह, अभी न्यू बना ये रोड। ये जी हम बिल्कुल करीब पहुँचे हैं। जैसे ये थोड़ा सा मोड़ ऐसे मुड़ेंगे सामने बहू सुल्तान पाक का मज़ार है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह यकम जमातुल सानी 1039 हिजरी बमुताबिक 17 जनवरी 1630 ईस्वी को बरोज़ जुमेरात बवक्त फ़जर आपकी विलादत हुई। आपकी वालदा मोहतरमा ने आपका नाम बाहू रखा, जिसका मतलब है कि हूँ वाला। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई तालीम व तरबियत आपकी वालदा ने की। आप रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी वली हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत बचपन में ही इतनी पुरकशिश थी कि जिस पर एक नज़र डालते उसकी ज़िंदगी ही बदल देते और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने किसी किस्म का ज़ाहिरी और किताबी इल्म हासिल नहीं किया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ऐनुल फ़क्र में फ़रमाते हैं कि मुझे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी इल्म हासिल नहीं था, लेकिन मादात गैबी के सबब इल्म बातिन की फतूहात इस कदर थीं कि कई दफ्तर दरकार हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत नबवी पर इस कदर साबित कदम रहे कि ज़िंदगी भर एक भी
مستحب بھی فوت نہیں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شریعت پر عمل پیرا ہو کر ہر مرتبہ حاصل کیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی ہیں۔ انہوں نے پانی کا بنایا ہوا ہے حوض، اس کے اندر لوگ آ کر اپنا خیرات صدقات اپنے یعنی کہ چندہ وغیرہ یا خدمات وغیرہ پیسے ڈالتے ہیں۔ اور یہاں کی ایک بہت عجیب بات میں نے یہ نوٹ کی، جو لاسٹ ٹائم بھی میں آیا تھا تو پانی تھا، اب اس بار پانی نہیں ہے اس کنویں کے اندر، اس حوض کے اندر۔ تو پانی کے اندر ہونے کے باوجود پیسے جو ہیں خراب نہیں ہوتے، اور باہر نکال کے جب ان کو چھڑکا جاتا ہے تو پانی ایسے ان کے سے جھڑتا ہے، بالکل نوٹ صاف ستھرا اور کڑک دار نکلتا ہے۔ اور یہ سامنے جو ہے یہ مسجد مبارک ہے حضرت بہو سلطان کے مزار کے بالکل ہی رائٹ سائڈ پر، اور یہ بہت بڑی وسیع مسجد ہے، اور مزید اس کو وسیع کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا وسیع آتا ہے، اور یہاں پر تقریباً لاکھ سے بھی اوپر تقریباً یعنی کہ نمازی ہر جمعے کو جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اور آج جمعہ المبارک ہے اور ہم صبح صبح پہنچے ہیں یہاں پر، تقریباً ابھی 10 بجے کے قریب کا ٹائم ہے، تو ابھی عوام آنا سٹارٹ نہیں ہوئی، رش اتنا سٹارٹ نہیں ہوا، تو ہم شکر ہے ٹائم سے ہی آ گئے۔ ہم نے کہا زیارت بھی کریں گے اور سکون سے ساری چیزوں کو ایکسپلور بھی کریں گے اور دیکھیں گے۔ اور ابھی جیسے جیسے 10 سے اوپر ٹائم ہوتا جا رہا ہے، عوام آنا شروع ہو گئی ہے، زائرین زیارت کرنے آ رہے ہیں، تو یہ مسجد کا ہاتھ ہے۔ اور یہاں پر جمعے والے دن انتہا کا رش رہتا ہے، اور جمعرات کو اکثر جمعرات اور جمعے والے دن کو یہاں انتہا کا رش رہتا ہے۔ اور یہ مزار ابھی تھوڑی سی شہید ہو چکی ہے، تو اس کو دوبارہ کنسٹرکشن کی جا رہی ہے، اس کو مزید دوبارہ ان کے بنایا جا رہا ہے، کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ یہ لوہے کے پورا ایک فریم لگا ہوا ہے۔ اور یہ سامنے ہم جس طرف جا رہے ہیں، اور یہ سامنے جو ہم جس طرف جا رہے ہیں یہاں پر کبوتر اس چھوٹے سے پنجرے اور چھوٹے سے کمرے کے اندر موجود ہیں، جن کے بارے میں مشہور ہے۔ میں خود بھی پچھلی لاسٹ 2-3 بار جب گیا ہوں تو یہ بول رہے ہوتے تھے حق بہو بے شک بہو، اور یہاں پر ان کو دانہ ان کو خوراک ساری میسر ہوتی ہے، اور یہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ یہی بولتے رہتے ہیں، یہی ان کا ذکر رہتا ہے حق بہو بے شک بہو۔ اور لوگ آ کر یہاں پر اپنی منتیں مانتے ہیں، دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں، لوگ اپنی یعنی کہ تمنائیں اپنی آرزوئیں اور یہاں دعائیں مانگتے ہیں اور زائرین زیارت کرتے ہیں۔ اس بیری کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے کہ یہاں پر جو لیڈیز حضرات ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ آتی ہیں یہاں پر، اس کے نیچے اپنا کپڑا بچھا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ بیری کے اوپر سے پتہ گرتا ہے یا بیری کے موسم میں بیر گرتا ہے ان کی چادر میں، تو ان کو اولاد سے اللہ نواز دیتا ہے، تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مشہور روایت ہے اور سچ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہم تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، ہم زیارت کر رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے، اور ایک دم بادل آئے یہاں پر، اور شدید قسم کی بارش آئی، اور تقریباً آدھا پونا گھنٹہ یہاں پر بارش رہی۔ اس کے بعد موسم ایسے وہ خوشنما ہو گیا، اور ہوا ٹھنڈی چل گئی، اور دل خوش ہو گیا، جیسے بندہ بالکل دل کو سکون مل جائے، اس طرح ہماری کیفیت ہو گئی یہاں پر۔ اب تقریباً ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ ہم فائنلی آپ کو لے کے چلتے ہیں مزار کے اندر کی طرف، تو آپ کو مزار کے اندر حضرت سلطان بہو کی مزار کے اندر کی طرف سے آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ یہاں اس گیٹ سے ہم انٹر ہوں گے، یہ مزار کا مین دروازہ ہے، یہ ہم اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت بہو سلطان پاک کی مزار ہے۔ یہاں پر کیمرہ الاؤ تو نہیں تھا، لیکن میں نے بس چھوٹا سا ایک کلپ ریکارڈ کیا اپنے زائرین کے لیے، تاکہ وہ بھی زیارت کر سکیں میرے ساتھ ساتھ۔ یہ ہم اب زیارت کرنے کے بعد باہر آ چکے ہیں، تو باہر آنے کے بعد یہاں پر جیسے دربار سے ہم باہر آتے ہیں تو مین راستے کے اوپر ہی بازار لگے ہوئے ہیں، یہاں کتابیں حضرت بہو سلطان کی اور مختلف بزرگان دین کی، ان کے کلام کی، ان کے متعلق ان کی تاریخ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں، کیونکہ میں نے ایک نئی اسلامک سیریز سٹارٹ کی ہے، جس کے اندر لوگ ٹیوریزم اور ٹورسٹ وغیرہ تو سیر و تفریح کا ویسے ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے جو سیریز سٹارٹ کی ہے، اس کا میرا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر
شعور پیدا کروں کہ بزرگوں کی مزارات کی ان کو زیارت کرواؤں، وزٹ بھی ہو جائے، ٹورزم بھی ہو جائے اور زیارت بھی ہو جائے، اور بزرگوں کے متعلق لوگوں کے اندر آگاہی پیدا ہو، اور لوگوں کو اس کے متعلق، بزرگوں کے متعلق ایک نالج ملے ان کی خدمات کے متعلق، اور لوگوں کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ وہ بزرگوں کی اور جو دین کی جنہوں نے خدمت کی ہے ان کی جا کر زیارت کریں، ان سے یہ سبق حاصل کریں اور دین کی طرف لوگ متوجہ ہوں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پھر ہم ملیں گے آپ کو کسی نئے نیکسٹ ٹاپک کے اوپر یا نیکسٹ کسی زیارات کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔